अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से मुँह अंधेरे निकलना भी दुरुस्त नहीं है। पुलिस ने ज़रूर चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी होगी। बाहर निकलने की कोशिश की तो बहुत मुमकिन है पकड़ लिया जाऊँ। बेहतर यही है कि अबू पंकज बाबू के मकान पर ही ठहरा जाए। यहाँ रुक कर हालात का मुताला किया जाए। अगर हालात मुवाफिक हुए तो निकल जाऊँगा। मैंने अपना मिशन तो मुकम्मल कर ही लिया था। अब मुझे वापस या श्रीनगर की तरफ निकल जाना था या हिंगली के दरिया के किनारे अपने कश्मीरी मुजाहिद शाहदीन के खुफिया कमी गाह में जाकर उसे अपने मिशन की कामयाबी की खबर करनी थी, और अगर हो सके तो वहीं से श्रीनगर कमांडर शेरवान को भी ये इतला पहुंचानी थी। मैंने ये सोचकर उमा कुमारी से कहा, उमा जी, मैं सुबह के वक्त नाश्ता तुम्हारे घर पर ही करूँगा, लेकिन मैं ये ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं बाहर से आया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? उमा कुमारी पढ़ी लिखी खतून थी। कहने लगी, महाराज, स्टोर के पीछे एक दरवाज़ा मकान के पिछवाड़े खुलता है। आप उस तरफ से गुजर कर मकान के बरामदे वाले दरवाजे से घर में आ सकते हैं। सब यही समझेंगे कि आप अभी बाहर से आए हैं। मैंने कहा, बस ठीक है, अब तुम जाओ, मैं दिन निकलने के बाद घर में आऊँगा। वो मेरे कदमों को छू कर चली गई। काफ़ी ने मेरे जिस्म में चुस्ती पैदा कर दिया। नींद पहले भी नहीं आ रही थी। सुबह तक मैं दीवार से टेक लगाए बैठा अपने अगले मिशन के बारे में सोचता रहा। आखिर सुबह हो गई। स्टोर रूम के रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आने लगी। बाहर सड़क पर से अखबार वाले की आवाज़ आई। एक स्कूटर तेजी से गुजर गया। दरख्तों पर बोलते परिंदों की आवाज़ें भी शुरू हो गईं। जब ज़रा दिन निकल आया तो मैं खामोशी से उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। सामने एक और दरवाज़ा था। मैं स्टोर रूम के पीछे आ गया। दबे पाँव चल रहा था। मकान के अंदर से उमा कुमारी और उसकी माता जी की बातें करने और नौकर को बुलाने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वाकई एक दरवाज़ा था। कुंडी खोलकर मैंने दरवाजे का एक पट ज़रा सा खोला। ये मकान का पिछवाड़ा था, जहाँ मुर्गियों के डरबे और काठ कबाड़ पड़ा था। मुर्गियाँ इधर उधर दाना चुग रही थीं। यहाँ से मैं इंतही एहतियात से चलता मकान के बरामदे की तरफ आ गया। पहले मैंने सड़क का जायजा लिया। मुझे वहाँ कोई पुलिस कांस्टेबल नज़र न आया। मैंने बरामदे में आकर दरवाजे पर दस्तक दिया। उमा कुमारी शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर मैंने खेज अंदाज में मुस्कराई और ऊंची आवाज़ में बंगला ज़बान में उसमें माताजी और पिताजी से कहा कि महाराज आए हैं। मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया। उमा कुमारी ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दिया। दूसरे कमरे में से पंकज बाबू और रसोई में से उमा कुमारी की मां निकलकर वहां आ गई। उन्होंने मुझे अकीदतमंदाना नमस्कार किया। पंकज बाबू ने मेरे पाँव छुए। उमा कुमारी जी ने भी मेरे पाँव छुए। उसकी माता जी मेरे पाँव को हाथ लगाने लगी तो मैं पीछे हट गया। ये बुजुर्ग औरत थी, एक शफीक माँ थी। मुझे ये गवारा नहीं था कि वो मुझ गुनाहगार के पाँव को हाथ लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं उमा कुमारी की खबर पूछने आया हूँ कि अब उसका क्या हाल है। पंकज बाबू बोले, महाराज, आपकी मेहरबानी से भगवान ने इसे बिल्कुल अच्छा कर दिया है। देख लें कितनी अच्छी लग रही है। उमा कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी सर दर्द हुआ ही नहीं। मैंने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, बस अब कभी नहीं होगा सर दर्द। पंकज बाबू ने उमा कुमारी की माँ से कहा, सर्वजनी जी, महाराज के लिए नाश्ता तैयार करो। रामू को भेजकर चौक में से कचौरियाँ और रसगुल्ले भी मंगवा लो। मैंने कहा, पंकज बाबू, तकल्लुफ़ बिल्कुल ना करें। मैं इस वक्त कचौरियाँ और रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, मामूली नाश्ता करूंगा। उमा कुमारी और उसकी माताजी रसोई की तरफ चली गईं। पंकज बाबू मेरे पास बैठ गया। मैं उसे बाहर के हालात मालूम करना चाहता था। मैंने कहा, हमारा मोहल्ला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रात वहाँ पुलिस फिर रही थी। भगवान जाने कौन सी बात हो गई थी। क्या यहाँ कोई गड़बड़ हुई थी? पंकज बाबू कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे तो मालूम नहीं। मैं रात देर से घर आया था। सुनील जी के यहाँ शतरंज खेलता रहा। सुबह बाजार गया तो लोगों ने बताया कि रात मिलिट्री फाउंडेशन के पास 2 आदमियों का देहांत हो गया है। पुलिस इलाके में कातिल को तलाश कर रही है। मैंने अपनी सड़क के नाके पर पुलिस की गाड़ी भी देखी है। मैंने अनजान बनकर कहा, जब भी मैं कहूँ कि यह पुलिस रात के वक्त हमारे इलाके में क्या कर रही है? क्या किसी फौजी का खून हुआ है? पंकज बाबू बोला, कुछ पता नहीं चला महाराज।
تھوڑی دیر میں بازار جا کر سارے حالات معلوم کر لوں گا۔ اتنے میں اما کماری اور بنگالن نوکرانی ناشتہ لے کر آ گئیں۔ ناشتے پر جنگ کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے کہا، ہماری بھارتی حکومت نے سوچ سمجھ کر پاکستان پر حملہ نہیں کیا تھا، ورنہ آج لاہور پر ہمارا قبضہ ہوتا۔ پنکج بابو کہنے لگا، مہاراج، ہمارے لیڈروں کے دماغ ہی نہیں ہیں، فوجی کیا کریں؟ مگر اب کہ ہماری فوج نے پاکستان پر ایک اور حملہ کرنے کی زبردست تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اوما کماری بولی، اب تیاریاں کرنے سے کیا ہوگا پتا جی؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ساری دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تو بڑا چھوٹا سا ملک تھا، ہندوستان کے پاس زیادہ فوج تھی، اتنے ہوائی جہاز تھے، اتنے ٹینک تھے، پھر ہماری فوج سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ لاہور کے شالامار باغ پر ہی قبضہ کر لیتی۔ پنکج بابو بولا، بیٹی ایک اور بات بھی ہے، اس بات کو چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، اور وہ یہ کہ پاکستان کے لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ جہلم، گجرات، میرپور، پوٹوہار، سیرا میاں والی کے سارے علاقے بہادر فوجیوں کے علاقے ہیں۔ انہوں نے تو سکندر کی فوج کو نانی یاد کرا دی تھی۔ پورس کے ہاتھی نہ بھی دکھتے تو سکندر قیدی بن کر پورس کے دربار میں حاضر ہوتا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ اب ہماری بھارتی سینا کس قسم کی تیاریاں کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی ایٹم بم بنا رہی ہے؟ پنکج بابو بولا، مہاراج، ایٹم بم اگر ہم بنائیں گے تو پاکستان بھی بنا لے گا۔ اوما کماری نے اپنے والد سے پوچھا، پتا جی کیپٹن سانیال بابو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو میجر جنرل کے ڈی سی ہیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے یوں ہی پوچھا، یہ کیپٹن سانیال کون ہیں؟ پنکج بابو نے کہا، میری بہن کا بیٹا ہے مہاراج، بڑا اچھا بچہ ہے، کبھی کبھی ملنے آ جاتا ہے۔ ویسے چندر نگر میں اس کی آج کل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ لاہور سیالکوٹ کے محاذ پر پاکستان کی توپوں نے بھارتی فوج کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے بارے میں بڑی معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور اب ہم بھی ویسی ہی دور مار توپیں سویڈن سے خرید رہے ہیں۔ میں نے کہا، رانی توپوں کے بارے میں یہ معلومات کیپٹن سانیال کو کہاں سے حاصل ہوئی ہیں؟ پنکج بابو کہنے لگا، اس نے بتایا تھا کہ ستمبر کی جنگ میں چونڈا کے محاذ پر پاکستان کا ایک حوالدار پکڑا گیا تھا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، پنکج بابو، یہ تو ہماری بھارتی جنتا بھی جانتی ہے کہ ستمبر کی جنگ میں ہماری سینا کے بے شمار فوجی پاکستان کے قیدی بن گئے تھے، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی فوجی ہم نے قید بھی کیا ہے تو اس نے تشدد کے باوجود اپنی زبان نہیں کھولی۔ پھر اس قیدی نے کیپٹن سانیال کو رانی توپوں کے بارے میں سب کچھ کیسے بتا دیا؟ پنکج بابو نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں مہاراج، پاکستانی فوج کے اس قیدی نے رانی توپوں کی جنگی پوزیشنوں کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی فوجی جو پاکستان توپ خانے کا گنر تھا اب بھی بھارتی فوج کی قید میں ہے اور چندر نگر میں ہی ہے، اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ کیپٹن سانیال کہہ رہا تھا کہ ہم اس قیدی سے رانی توپوں کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ یہ میرے لیے بڑی اہم خبر تھی۔ میں نے پنکج بابو کو مزید کریدنا چاہا۔ میں نے پوچھا، کیا چندر نگر میں کوئی فوجی چھاونی ہے؟ وہ بولا، فوجی چھاونی نہیں ہے مہاراج، وہاں انڈین آرمی کی ایک آرٹلری رجمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ میرا بھانجا کیپٹن سانیال چونکہ آرٹلری رجمنٹ کے کمانڈنگ افیسر کے ایڈی ہے، اس لیے اسے پاکستانی فوج کی آرٹلری رجمنٹ کے قیدی سے انٹروگیشن کے لیے چندر نگر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اسے پوری انفارمیشن لے کر اس کی فل رپورٹ تیار کر کے کمانڈنگ افیسر کو پیش کرے۔ میں خدا کی قدرت پر حیران ہو رہا تھا کہ کس طرح پاک فوج کے ایک زخمی جنگی قیدی کے بارے میں مجھے فل رپورٹ پوری تفصیل کے ساتھ مل رہی تھی۔ اگر میری ملاقات پنکج بابو سے نہ ہوتی اور میں اس رات کشمیری مسلمانوں کے قاتل کو جہنم میں پہنچانے کے بعد پنکج بابو کے گھر نہ جاتا تو مجھے کبھی بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ پاک فوج کا ایک زخمی فوجی اس وقت کلکتہ کے قریب ایک شہر چندر نگر میں قید ہے اور بھارتی فوج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میرا اگلا کمانڈو مشن پاک فوج کے اس غیور جوان کو انڈین آرمی کے ٹارچر سیل میں سے نکال کر پاکستان پہنچانا ہوگا۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے چندر نگر میں کیپٹن سانیال سے میل ملاقات اور اسے اعتماد حاصل کرنا ضروری تھا، اور یہ سب کچھ قدرت نے پنکج بابو کی فیملی سے میرے تعلقات کی شکل میں پیدا کر دیا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر گفتگو کا موضوع بدل دیا
اور होमा कुमारी की बीमारी के बारे में बातें शुरू कर दी। मैंने इन लोगों को बताया कि उनकी बेटी को इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल चुकी है। इस तरह मैं उनके दिल में अपनी अकीदत को मज़ीद उभरना चाहता था। फिर मैं चंद्रनगर की बातें करने लगा। मैंने कहा, मेरा इरादा भी वापस पंजाब जाने का नहीं है। सोचता हूँ कुछ रोज़ चंद्रनगर में ही क़याम करूँ और उस शहर को देखूँ जो आज़ादी मिलने तक फ्रांस के कब्ज़े में था। पंकज बाबू ने फ़ौरन कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, आप चंद्रनगर की सैर ज़रूर करें। आजकल अपना भांजा कैप्टन सान्याल वहीं है, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। आप जितने दिन चाहें उसके पास जाकर ठहरें, वो खुद आपको चंद्रनगर की सैर कराएगा। मैं यही चाहता था। मैंने कहा, आप सान्याल बाबू को फ़ोन करके मेरे बारे में बता दें। मैं सोचता हूँ कि आज रात को ही चंद्रनगर चला जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे वापस पंजाब भी जाना है। मैं उसे अभी फ़ोन किए देता हूँ। यह कहकर पंकज बाबू ने अपनी बेटी को इशारा किया। उसने कर्नस पर रखा हुआ टेलीफोन लेकर पंकज बाबू के सामने मेज़ पर रख दिया। पंकज बाबू नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे चंद्रनगर का मिलिट्री एक्सचेंज मिल गया और कैप्टन सान्याल से भी रब्ता कायम हो गया। पंकज बाबू ने कैप्टन सान्याल के आगे ऐसे अकीदत भरे अल्फाज में मेरा गायबाना तारुफ कराया जैसे मैंने उनके उजड़े हुए घर को फिर से आबाद कर दिया है। यह तारुफ मेरे हक में बड़ा मुफीद था। पंकज बाबू ने फ़ोन पर कैप्टन सान्याल से बात भी करा दिया। वो बड़ी अकीदत और राज़ी के साथ बोला, महाराज जी आप जिस वक्त चाहें आ जाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। जब यह सारा मामला तय हो गया तो मुझे अब यह मालूम करना था कि इस इलाके में पुलिस की नाकाबंदी और चेकिंग की क्या पोजीशन है, क्योंकि अब मुझे वापस भी जाना था। मैंने बड़े तरीके से मालूम किया कि पुलिस इलाके में ज़रूर मौजूद है, मगर चेकिंग नहीं हो रही है। मैं सोचने लगा कि क्या दिन की रोशनी में मेरा बाहर निकलना और अपने जासूस शाहदीन की कमीनगाह तक जाना मुनासिब रहेगा या नहीं। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि दिन यहीं गुजारा जाए और जब रात का अंधेरा छाने लगे तो उस वक्त बाहर निकला जाए। मैंने होमा कुमारी को मुखातिब करते हुए कहा, होमा जी हम आज तुम्हारे हाथ की पकी हुई भजिया खाएंगे। होमा कुमारी बोली, महाराज ये मेरे धन भाग हैं। सारे घर वाले मेरे इस फैसले से बेहद खुश हुए कि मैं सारा दिन उनके पास गुजारूंगा। होमा कुमारी ने बड़ी अकीदत के साथ मुख्तलिफ सब्जियों की भजिया बनाई। दोपहर खाना खाने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गया। सारी रात का जागा था। लेटते ही नींद आ गई। आँख उस वक्त खुली जब सूरज गरूब हो रहा था। मैंने जल्दी से उठकर दीवार पर लगे कलाक को देखा, फिर कमरे का जायजा लिया। मैं पंकज बाबू के घर पर ही था। असल में कमांडो अपने मिशन के दौरान कभी गफल नहीं सोता। एक लम्हे की गफलत इस मिशन को ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर सकती है। और मैं अपनी कमीनगाह में नहीं था, कलकत्ते के हिंदू बंगाली घर में था। बाहर पुलिस की पकड़ लगी थी, कुछ भी हो सकता था, मगर मैं गाफिल होकर सो गया था। जब मैंने देखा कि मैं जिस घर में सोया था उसी घर में हूँ तो खुदा ताला का शुक्र अदा किया। होमा कुमारी मेरे लिए चाय लेकर आ गई। जब शाम हो गई तो मैंने एक बार फिर चंद्रनगर में कैप्टन सान्याल का पूरा एड्रेस पंकज बाबू से पूछकर कागज़ पर नोट कर लिया और उनकी इजाज़त लेकर घर से बाहर निकल आया। सड़क पर रात का अंधेरा हो रहा था। मैं खामोशी से सर झुकाए हुए लेकिन बड़ी यारी से माहौल का जायजा लेता सड़क पर से गुजरने लगा। सड़क पर आते ही मुझे एक मोटर रिक्शा मिल गया। मैं उसमें बैठा और होड़ा पुल की तरफ रवाना हो गया। मैंने देख लिया था और इत्मीनान भी कर लिया था कि मेरे पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला नहीं लगा था। दरिया पार जाते ही मैंने रिक्शा छोड़ दिया। खेतों और उजाड़ जगहों से होता हुआ मैं शाहदीन की खुफिया कमीनगाह, जिसको वो गोदाम कहता था, पहुंच गया। मैंने उसे पंकज बाबू के घर से ही खुफिया कोड में फ़ोन पर बता दिया था कि मैं अंधेरा होते ही खुफिया कमीनगाह में पहुंच जाऊंगा। उसने कहा था कि वो रात के 10 बजे आएगा। मैं अकेला गोदाम के कमरे में चारपाई पर बैठा शाहदीन का इंतज़ार करने लगा। वो कोई 1.5-2 घंटों बाद आया। मैंने उसे बताया कि कश्मीरी मुसलमानों के कातिल को मैंने ख़त्म कर दिया है। वो बोला, मुझे शाम ही को पता चल गया था कि फ़ौजी फाउंडेशन के दफ्तर के बाहर एक रिटायर्ड फ़ौजी और उसके बॉडीगार्ड को कत्ल कर दिया गया है। हमने बेगुनाह निहत्थे कश्मीरी मुसलमानों के खून का बदला चुका दिया है। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जब मैंने उसे बताया कि चंद्रनगर में पाक फ़ौज का एक ज़ख्मी सिपाही कैद है और उस पर तशद्दुद करके
اس سے پاک آرٹلری کی توپوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے تو وہ کہنے لگا، ستمبر کی جنگ میں تو بھارتی فوج کے بے شمار فوجی پاکستان نے قیدی بنا لیے تھے۔ پاکستان کا تو کوئی بھی فوجی انڈین آرمی کا قیدی نہیں بنا۔ یہاں کلکتے میں تو سبھی یہی کہتے تھے۔ میں نے کہا، یہ جوان پاک فوج کی توپ خانے کا جوان ہے اور چونڈا کے محاذ پر دونوں طرف کی اندھا دھند گولہ باری میں زخمی ہو گیا تھا اور ہندوستانی فوج کے آدمیوں سے اٹھا کر پیچھے لے آئے تھے۔ یہ تو اس سے ملنے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ وہ زخمی ہونے کے بعد اپنی پوزیشنوں میں واپس کیوں نہیں چلا گیا۔ شاہ دین کہنے لگا، اس جوان کو ہندو وحشانہ ٹارچر سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ جس طرح بھی ہو سکے چندر نگر سے اپنے ساتھی کو بھگا کر یہاں لے آؤ۔ کیا تم پہلے کبھی چندر نگر گئے ہو؟ میں نے کہا، میں چندر نگر پہلے کبھی نہیں گیا، مگر میں نے اس چھوٹے سے شہر کی تعریف سن رکھی ہے۔ شاہ دین بولا، چندر نگر پر بھارت کے آزاد ہونے کے بعد بھی کچھ عرصہ فرانس کی حکومت کا قبضہ رہا تھا۔ یہ فرانس کی واحد نو آبادی تھی جو ہندوستان میں ابھی تک قائم تھی۔ پھر بھارتی حکومت نے فرانس کی حکومت کے ساتھ گفت و شنید سے طے کیا کہ فرانس کو بھارت کے شہر پر اپنا قبضہ ختم کر کے واپس چلے جانا چاہیے۔ فرانس کی حکومت نے اسے تسلیم کر لیا۔ چندر نگر سے اپنا جھنڈا اور بوریا بستر لپیٹ کر واپس چلے گیا۔ اب چندر نگر آزاد ہے اور بھارت کا حصہ ہے۔ تم ہوڑا سے نہیں بلکہ کلکتے کے سیالدہ اسٹیشن سے چندر نگر کی گاڑی پکڑو گے۔ یہاں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1 گھنٹے میں تم چندر نگر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا، میں صبح منہ اندھیرے چلے جانا چاہتا ہوں۔ شاہ دین بولا، مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت کوئی گاڑی چندر نگر جاتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، اگر تھوڑی دیر بعد جاتی ہوگی تو میں وہاں انتظار کر لوں گا۔ شاہ دین نے بڑی عقل مندی کی بات مجھے سمجھائی۔ اس طرح میرا خیال نہیں گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم کلکتے میں 2 آدمی قتل کر چکے ہو اور تمہارے بیان کے مطابق خفیہ پولیس والے نے اور صوبیدار درگاہ داس کے باڈی گارڈز نے تمہاری شکل دیکھی ہوئی ہے۔ اور چندر نگر کلکتے سے کوئی دور پار کا علاقہ نہیں ہے، وہاں بھی کلکتے کی ہی پولیس ہے۔ اگر تم اسے بچانے گئے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ میرا خیال ہے تم حلیہ بدل کر وہاں جاؤ۔ میں نے کہا، لیکن میں داڑھی مونچھیں نہیں مڑوا سکتا۔ پنکج بابو نے کیپٹن سانیال کو میرے بارے میں بتایا ہے کہ شاہ دین نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اس نے ٹیلی فون پر کیپٹن سانیال کو یہ تو نہیں بتایا کہ تمہاری لمبی داڑھی بھی ہے۔ تم داڑھی صاف کر ڈالو، اس طرح تمہاری شکل میں کافی فرق پڑ جائے گا۔ شاہ دین کا مشورہ بڑا مناسب تھا۔ میں نے وہیں کینچی لے کر اپنی داڑھی مونچھوں کے بال کافی حد تک کاٹ دیا۔ شاہ دین نے میری طرف دیکھ کر کہا، زیادہ فرق نہیں پڑا، اسے اور کاٹو۔ میں نے داڑھی مونچھوں کے بال کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کر لیا اور سر کے بال بھی پیچھے سے کافی کاٹ ڈالے۔ جیکٹ پتلون کی جگہ کھدر کا لمبا کرتا اور پاجامہ پہن لیا، گلے میں کھدر کا تھیلا لٹکا لیا، زہریلی سوئیوں والا بال پوائنٹ میں نے کرتے کی بغلی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ کھدر کے تھیلے میں رومال، ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ ڈال لیا۔ شاہ دین کہنے لگا، اب تم کو پہچاننا آسان نہیں رہا۔ داڑھی والے حلیے کے ساتھ تو پولیس تمہیں فوراً پہچان سکتی تھی۔ شاہ دین اس رات خفیہ کمین گاہ میں ہی رہا۔ صبح صبح ہم وہاں سے چل پڑے۔ شاہ دین نے مجھے کلکتے کے دوسرے بڑے اسٹیشن سیالدہ پر اتار دیا اور خود آگے چل دیا۔ سیالدہ اسٹیشن بھی کلکتے کے ہوڑا اسٹیشن کی طرح کا ہی تھا۔ لمبے لمبے کشادہ پلیٹ فارم تھے، اونچی آہنی چھت، ہر پلیٹ فارم پر گول بڑی گھڑی لگی تھی۔ 1-2 گاڑیاں کھڑی تھیں، اگرچہ ابھی صبح نہیں ہوئی، مگر اسٹیشن پر کافی مسافر نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ چندر نگر گاڑی رات 7 بجے جاتی ہے۔ یہ وقت میں نے وہیں پلیٹ فارم پر گزار دیا۔ میرا حلیہ بدل چکا تھا، اس لیے مجھے پولیس کی نظروں میں آنے کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں غافل بھی نہیں تھا۔ انگریزی کا ایک اخبار میں نے خرید لیا تھا اور پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس کو پڑھنے میں مصروف تھا اور 10-10 سیکنڈ بعد نظریں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیتا تھا۔ 9 بجے گاڑی چلی۔ اس نے 1 گھنٹے سے بھی پہلے مجھے چندر نگر پہنچا دیا۔ میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو مجھے انگریزی طرز کے کالج نما مکان اور چھتے ہوئے فٹ پاتھوں والی دکانیں نظر پڑیں۔ کئی دکانوں کے باہر ابھی تک ہندی بنگلہ کے ساتھ فرانسیسی میں لکھے ہوئے بورڈ بھی لگے تھے۔ شہر پر فرانسیسی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر نظر آ رہا تھا۔ پنکج بابو نے مجھے کیپٹن سانیال کا جو ایڈریس دیا تھا وہ کاغذ پر لکھا ہوا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی والے کو ایڈریس دکھا کر کہا، تم انگریزی پڑھ لیتے ہو؟
معلوم ہوا کہ ٹیکسی ڈرائیور صرف انگریزی ہی نہیں بلکہ فرانسیسی زبان بھی لکھ پڑھ اور بول لیتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق ایک طرف چل پڑی۔ بازاروں میں پیرس کی طرز کی چھوٹی چھوٹی پیلے رنگ کی ٹیکسیاں ابھی تک نظر آ رہی تھیں۔ ڈرائیور بھی وردی پوش تھے۔ راستے میں 2-3 وائن کی دکانیں گزریں۔ شراب کی دکانیں تو بھارت کے ہر شہر میں تھیں، مگر خاص طور پر وائن کی دکانیں میں نے چندر نگر میں ہی دیکھیں۔ اس کی وجہ بھی فرانسیسی تہذیب و تمدن کا اثر تھا۔ فرانس میں یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح تقریبات میں وائن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے پاس کیپٹن سانیال کے مکان کا ایڈریس تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے یونٹ میں جا چکا ہوگا، مگر وہ مجھے گھر پر ہی مل گیا۔ نوجوان دبلا پتلا سمارٹ قسم کا بنگالی نوجوان وردی پہن کر گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ اس کا مکان دریا کے کنارے ایک مختصر خوبصورت کاٹیج تھا۔ آگے پیچھے باغیچہ تھا جس میں ہر طرح کے پیڑ پودے لگے تھے۔ برآمدے میں بھی پھولدار گملے لٹک رہے تھے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے جھک کر میرے پاؤں چھوئے اور ہاتھ باندھ کر بولا، مہاراج، آپ کے آنے سے میرے بھاگ جاگ اٹھے ہیں۔ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، مگر میں جلدی آ جاؤں گا۔ نوکر وغیرہ یہاں آپ کی سیوا کے لیے موجود ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہو انہیں آرڈر کر دیجیے گا۔ اس کی ملٹری سٹاف کار باہر کھڑی تھی۔ اردلی بھی اٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کہا، شکریہ کیپٹن صاحب۔ کیپٹن سانیال میرے پاؤں چھو کر چلا گیا۔ میں نے ڈرنگ روم کے باتھ روم میں جا کر سب سے پہلے اپنا حلیہ دیکھا۔ کل جو میرا حلیہ تھا آج اس کے مقابلے میں کافی بدلا ہوا تھا۔ میری کچھ تسلی ہو گئی۔ ایک نظر دیکھنے سے میں آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے بالوں میں کنگھی پھیری اور ڈرنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ بنگالی نوکر نے آ کر چائے کافی کا پوچھا۔ میں نے کافی منگوائی اور ڈرنگ روم کی کھڑکی کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر کافی پینے اور سوچنے لگا کہ پاک فوج کا قیدی یہاں کس جگہ پر ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون میرے پاس ہی تپائی پر پڑا تھا۔ میں نے اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے کسی لڑکی کی شیریں آواز آئی۔ اس نے پوچھا، کیپٹن صاحب ہیں؟ یہ جملہ اس نے بنگلہ زبان میں بولا تھا۔ اتنی بنگلہ میں سمجھ لیتا تھا۔ میں نے انگریزی میں جواب دیا، وہ ابھی ابھی آفس گئے ہیں۔ لڑکی کو میری آواز اجنبی لگی اور انگریزی نے بھی اس پر اثر ڈالا۔ بڑے محتاط لہجے میں انگریزی میں ہی اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں نے جواب دیا، میں ان کا ایک دوست بول رہا ہوں۔ لڑکی نے شکریہ کہا اور ٹیلی فون بند ہو گیا۔